بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام ایک مجھے موصول ہوا ہے ایس ایم ایس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ خمیرہ چارہ یا سائلیج یہ کس طرح تیار ہوتا ہے اور فصل کو کس سٹیج پہ کاٹنا چاہیے اور یہ کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے اور یہ کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاؤ لانگ اٹ کین بی یوزڈ. تو نیچے لکھا ہوا ہے احمد بلال، میرے بھائی، میرا بیٹا احمد بلال. بات یہ ہے کہ یہ سائلیج یا خمیرہ چارہ تیار کرنے کے لیے فصل کو ایسی حالت میں کاٹنا چاہیے جب کہ وہ عروج پہ ہو. ایسے موقع پر چارہ جات جو ہیں وہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور خمیرہ چارہ بنانے کے لیے چارے کو وہ ٹوکا ہوتا ہے نا، مشین ہوتی ہے کترنے والی، اس سے بہت باریک کترنا چاہیے. خاص طور پہ بھیڑ بکریوں کے لیے اگر آپ نے پوچھا ہے، اور بھیڑ بکریوں والے حضرات جن میں صابر صاحب ہمارے انڈیا والے، ان کو میں نے بتایا تھا کہ سائلیج آپ ان کو بھیڑ بکریوں کو دے سکتے ہیں. ان کے لیے میں ٹپس دے رہا ہوں کہ پلیز ان کو بہت باریک ٹوکے سے کتر لیں. جب کتر کے آپ پھر اس کو گڑھے میں ڈالیں گے جس میں سائلیج تیار کرنا ہے، یہ چارہ محفوظ کرنے کے لیے کرنے والا گھڑا جو کھودا ہوا ہے اس کے اندر ڈال کے، اور اوپر سے پاؤں سے یا اگر ٹریکٹر چلتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، ٹریکٹر سے اچھی طرح اس کو دبائیں تاکہ چارے کے درمیان موجود جتنی بھی ہوا ہے نا وہ اس سے خارج ہو جائے، نکل جائے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس چارے کو جو دبایا ہوا ہے اس کے اوپر پرالی ڈال دیں. اور پرالی اگر نہیں ہے دستیاب تو آپ پلاسٹک کی شیٹ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے جو چیز دستیاب ہے اس کو آپ ڈالیں. پرالی ڈال لیں. پرالی ڈال کے آپ اس کو اس پرالی سے ڈھانپ دیں گے تو اس کے بعد مٹی، چکنی مٹی اور یہ بھوسا جو ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں توڑی کہتے ہیں، اس سے اس کی اچھی طرح لپائی کر دیں تاکہ باہر کی ہوا اندر داخل نہ ہو. اب آپ نے پوچھا کہ یہ کتنی دیر کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو بھئی یہ 2 ماہ بعد، آپ اس طرح پڑھا رہنے دیں، 2 ماہ بعد یہ چارہ جانوروں کو کھلانے کے قابل ہو جاتا ہے. اور اس طریقہ سے سب چارے کو 2-3 سال تک، یہ ہمارے ماہرین، یہ ان کی رائے ہے کہ 2-3 سال تک اس کو آسانی سے محفوظ کیا جا سکتا ہے. اور اسے ایسے چارے کی غذائیت بالکل متاثر نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، اور جانور اسے شوق سے کھاتے ہیں. اب رہا خشک چارہ. اب بھیڑ بکریوں کے لیے خاص طور پہ اور دوسرے جانوروں کے لیے بھی جہاں سبز چارہ جن ماہ میں دستیاب نہیں، ان کے لیے آپ خشک چارہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ضرورت سے زیادہ جب بھی سبز چارے کو
خشک حالت میں محفوظ کرنے کے لیے چارے کی فصل کو خشک موسم میں کاٹ کر 2-3 دن تک اس کو دھوپ لگوائیں اچھی طرح، اور دھوپ لگا کے اس کو خشک کر لیں۔ اور خشک کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ دھوپ جو ہے نا یہ ساری طرف اس کو لگنی چاہیے اور یکساں لگنی چاہیے، اس لیے اس کو الٹتے پلٹتے رہیں۔ الٹنے پلٹنے سے یہ ہے کہ آپ وہ ایک ترنگلی لے سکتے ہیں، اگر کوئی برسیم ہے یا شفتل ہے یا آپ کے پاس یہ جوی ہے اس طرح کا، یا اس سے یا دوسرا اس کو آپ اس کو باقاعدہ آپ الٹ پلٹنے کے لیے ترنگلی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ خشک ہو جائیں تو ہمارے ماہرین کہتے ہیں جب 30% نمی اس سے بھی کم رہ جائے تو پھر اسے آپ گانٹھوں کی شکل دے کے اور اس کو آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں بارش کا خطرہ نہ ہو، محفوظ جگہ پہ آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ رہا کہ آپ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نمی کی مقدار 30% سے کم ہے؟ تو بڑا آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں، اور بڑا ہی یہ شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے۔ یہ ہے کہ اس کو جانچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آسان یہ ہے کہ تھوڑے سے خشک چارے کو آپ گٹھے کی صورت میں دونوں ہاتھوں سے مروڑیں، اور اگر یہ آسانی سے ٹوٹ جائے اور ٹوٹنے والے حصے پر نمی محسوس نہ ہو تو سمجھیں خشک چارہ تیار ہے، یہ hay is ready for use۔ پھر اس کے بعد آپ یہ جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو لگتے ہاتھ کیوں نہ ہو اس وقت بھیڑ بکریوں کے ونڈے کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ چلیں اب چونکہ بات صرف خمیرہ چارہ یعنی سائلیج اور ہے یعنی خشک چارے کے بارے میں ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھیڑ بکریوں کے ونڈا کتنا اور کس طرح ان کو دینا ہے اور کس مقدار میں دینا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اب رہا اللہ اکبر، اب رہا حدیث مبارک، آخری سیگمنٹ۔ اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا، اور ایک کامنٹس بڑے زبردست کامنٹس آئے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ اصل میں ہمارے کامنٹس میں ہی کراچی سے ایک ہمارے بہت پیارے ساتھی، انہوں نے یہ حکم فرمایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ضرور شامل کر دیا کریں، اور اس طرح یہ بڑا کارآمد پروگرام بن جائے گا۔ الحمدللہ ایک دوست نے تو لکھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے تو یہ حدیث مبارک والے پروگرام کی وجہ سے یہ تو آپ نے پروگرام کو 4 چاند لگا دی۔ تو سمجھنے کی بات ہے، اور یہ صرف وہ ناظرین خدا را جو نان مسلمز بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، پلیز بند نہ کر دیا کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضرور سنا کریں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے، اس جہان اور آخرت دونوں میں رحمت بنا کے بھیجے ہیں، اور ان کے کلمات، ان کی کہی ہوئی باتیں بہت پیاری ہیں، اگر ان پہ عمل کریں گے تو آپ بھی انشاءاللہ فلاح پائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، فاروق اعظم جنہیں کہتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم لوگ خدا تعالیٰ پر توکل کر لو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ ترمذی سے کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ڈھور ڈنگر کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔